سیٹھی صاحب، یہ جو مختلف طرح کے جو بحران آپ نے بتائے ہیں، اندرونی بھی اور بیرونی بھی، اس میں جو حالیہ دنوں میں جو تبدیلیاں آئی ہیں علاقے میں اور دنیا میں، اور جو گلوبل پاورز کا جو پاکستان کے ساتھ تعلق ایک طرح سے ری ڈیفائن ہو رہا ہے اور جس کی جھلکیاں آپ کو مل رہی ہیں، وہ اس اندرونی بحران پر کیسے اثر انداز ہو؟ دیکھیے، اندرونی بحران کا تو میں نے پہلا حصہ پیش کیا ہے کہ سسٹم فیل ہو گیا ہے۔ یہ جو ہائیبرڈ سسٹم بنایا ہے یہ فیل ہو گیا ہے، مگر ابھی دو اور ایشوز رہ گئے نا جہاں فیلئر جو ہے وہ بہت اس کی اہمیت ہے، اور پھر آپ کا سوال جو ہے میں اس کی طرف جاؤں گا، وہ تیسرے حصے میں جاؤں گا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ معیشت بیٹھ گئی ہے، اور اتنی خطرناک طریقے سے بیٹھی ہے کہ ابھی کوئی امکان بھی نہیں لگتا کہ یہ اٹھائی جا سکتی ہے۔ اور اس کے جو سگنلز ہیں یا سائن ہیں وہ تو ساری عوام جانتی ہے۔ عوام کو آپ کیا بتائیں گے، ان کو تو پیٹ کٹ رہے ہیں، ان کو تو مہنگائی نے مار دیا ہے، مگر پھر بھی فار دا سیک آف آرگیومنٹ دو تین چار موٹی موٹی باتیں۔ جس قسم کی مہنگائی ہے یہ بھی ختم ہونے کو نہیں آ رہی، کیونکہ آپ کی 70% جو آپ کی جی این پی ہے وہ امپورٹ سے آتی ہے، اور اس کے اوپر جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اور سروسز پرووائڈ کرتے ہیں آپ، اور جو کنزمپشن ہوتی ہے اس کی، تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ آپ کی معیشت بیٹھی ہوئی تھی 1-2% پہ۔ آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ آئی ایم ایف کو لانا ہے یا نہیں لانا، ایک سال وہ ضائع کر دیا، پھر آپ نے فیصلہ کیا آئی ایم ایف کو لانا ہے۔ جب آئی ایم ایف کو لانے کی بات آئی تو اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام تو یہ تھا کہ سب چیزیں بند کر دیں، خرچے ورچے بند کر دیں اور ہمارے قرضے واپس کریں، تو پھر آپ کو پیسے دیتے ہیں چلانے کے لیے۔ تو آپ نے ایک سال ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور اپنے آپ کو تھوڑا روکا بھی، اور جب وہ وقت آیا کہ اب آئی ایم ایف واپس آ جائے اور کوئی پیسے ویسے دے اور آئی ایم ایف کا پروگرام کو فلی امپلیمنٹ کیا جائے، تو آپ کے اوپر اتنا پریشر تھا عوام سے، بے روزگاری بڑھ رہی تھی، ان امپلائمنٹ بڑھ رہی تھی، انفلیشن ختم نہیں ہو رہی تھی، ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہے تھے، امپورٹس بڑھنے شروع ہو، تو آپ نے سوچا کہ یار تھوڑی سی گروتھ کر لی جائے۔ تو ایک دوسرے فائنانس منسٹر کی چھٹی کرائی، پہلے اسد عمر کی چھٹی کرائی کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کرنا کیا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جانا ہے یا نہیں جانا۔ پھر آپ لے کے آئے حفیظ شیخ صاحب کو، انہوں نے کہا آئی ایم ایف کے ساتھ جانا ہے۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہی جانا، ان کی چھٹی کرا دی، اور پھر آپ لے کے آئے ہیں شوکت ترین صاحب کو۔ شوکت ترین صاحب نے کہا بالکل میں الٹا کروں گا کام، میں گروتھ شروع کروں گا، میں انٹرسٹ ریٹس گراؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ انہوں نے کیا، تھوڑی بہت ہلچل ہوئی، اور جیسے ہوئی تو گلے معیشت جو ہے انہوں نے آ کے پکڑ لیا یہاں سے، آپ کی ریزروز گرنی شروع ہوگی، آپ کا روپیہ کی قیمت گرنی شروع ہوگی، امپورٹس ٹھا ٹھا کر کے بڑھنے لگی، اور آپ کے پاس پیسے نہیں تھے ان کے دینے کے لیے۔ پھر اب جا کے ان کو پھر روکنا پڑا، جسے ہم کہتے ہیں اسٹاپ گو میجرز، چلاؤ بند کر دو، چلاؤ ایکسیلیٹر پہ پیر رکھو پھر اٹھا لو، بریکیں لگانی شروع کر دو۔ تو یہ اس قسم کی صورتحال میں انٹرنیشنل جو کریڈٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے آپ کو ایمرجنگ مارکیٹ سے فرنٹیئر مارکیٹ بنا دیا۔ فرنٹیئر وہ ہوتا ہے او دور دراز سے نہ بندہ نہ بندے کی ذات جاوے، اس کو ہم کہتے ہیں بارڈر ایریاز جہاں لوگ کاشت بھی نہیں کرتے، تو آپ کو وہاں بھیج دیا، اور فارن انویسٹمنٹ ویسے ہی ختم ہوئی ہوئی ہے، اور انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں ہے، 11% سے اوپر ہے، اور ہر قسم کی آپ کی ڈیٹ پیمنٹس سر پہ چڑھی ہوئی ہیں۔ اس سال کوئی $30 بلین کے قریب آپ نے پیسے دینے ہیں، اور اس کے اندر بھی آپ کے پاس $4-5 بلین کا خسارہ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیسے کریں گے کیسے نہیں کریں گے۔ تو ایٹ ایوری لیول اکانومی کولیپس ہو چکی ہے اور ڈیریل ہو چکی ہے، سوائے امیروں کے جنہوں نے ایکسپورٹس کر کے اپنی ٹیکسٹائل پروڈکٹس انہوں نے کچھ بنا لیے ہیں، اور امیروں نے جو گاڑیاں خریدی ہیں۔ غریبوں کو بتائیں آپ، غریبوں کو کیا ملا ہے؟ گاڑیاں مل گئی، گھر بننے شروع ہو گئے امیروں کے، کنسٹرکشن کمپنیز کے، اور ایکسپورٹ والے جو ہیں ٹیکسٹائل والے جو پہلے ہی ارب پتی تھے وہ اور بھی ڈبل ارب پتی ہونے شروع ہو گئے۔ تو یہ ہے جناب آپ کی معیشت کا حال، اور اب حالت یہ ہے کہ ٹیکسز کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ٹیکس کہاں سے ملے گا ان کو، اور لوگوں کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، اور کسی وقت بھی تجارتی لوگ یا دوسرے لوگ احتجاج پہ آ جائیں گے، اور پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں سیکنڈ لیول پہ تو اکانومی بالکل اس وقت جسے کہتے ہیں فارغ ہے، اور کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کو اٹھا لیا جائے اور اس کو کسی طریقے کے ساتھ غریبوں کے لیے کچھ کیا جائے۔ اور ووٹ بینک جو ہے وہ غریبوں کا ہوتا ہے، امیروں کا ووٹ بینک نہیں ہوتا۔ اگلی بات آپ آئے، اب آئیے آپ فارن پالیسی کے اوپر۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ افغانستان میں جیت ہو گئی آپ کی، آپ بڑے خوش تھے، اور امریکہ کی چھٹی کرا دی،
तालिबान आ गए हैं। तो वो जो खुशी थी वो मेरा ख्याल है दिन ब दिन कम होती जा रही है, और अब परेशानियां शुरू हो गई हैं। और परेशानियां ये हो गई हैं कि दुनिया तैयार नहीं है तालिबान को रिकग्नाइज करने के लिए, इसलिए आप भी अब पीछे हट गए हैं। आप ये नहीं कह रहे कि फौरी तौर पे इनको रिकग्नाइज किया जाए, बिकॉज आप पे इल्जाम लगने शुरू हो गए हैं कि ये तो आप ही हैं जो वहां बैठे हुए हैं, और आपकी बात पे अब लोग बहुत शक करते हैं। तो आपकी जो विक्ट्री है वो बड़ी इस वक्त उसकी कोई कामयाबी नजर दुनिया को नहीं आ रही, वो तो उल्टा आपके गले डाल रही है। और आपका मसला ये है कि आप सारा आपका जो लेन देन है और खाना पीना है और सब कुछ है वो वेस्ट के साथ लगा हुआ है, और आप IMF को भी इग्नोर नहीं कर सकते, यूरोपियन यूनियन को भी नहीं कर सकते, अमेरिकन को भी नहीं कर सकते। एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ यही लोग हैं जो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। कोई GSP प्लस का प्रेशर डाल रहा है, कोई आपके ऊपर फटाफ का प्रेशर डाल रहा है, कोई आपके ऊपर IMF का आएगा, एंड सो ऑन। और आप वहां परेशान हो गए हैं, और फिर अमेरिका और भी आपसे अब चीजें मांग रहा है जो आप देने के लिए शायद तैयार नहीं है, और आपको समझ नहीं आ रही है कि हम इधर जाएं या इधर जाएं। इधर अमेरिका की तरफ से जा नहीं सकते, वहां तो गाली पड़ रही है अमेरिका को, और अमेरिका आपको देने के लिए भी कुछ तैयार नहीं है। उधर आप क्या जाके करेंगे, वहां तो तालिबान बैठे हैं, और तालिबान के को वो तो मांग रहे हैं आपसे, देना उन्होंने आपको क्या है। ऊपर से वहां ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स बैठे हुए हैं जो बिल्कुल खत्म होने को तैयार नहीं है, और तालिबान भी उनको रोकने के लिए तैयार नहीं है, और उनको खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। और आपके ऊपर जब से ये तालिबान की गवर्नमेंट आई है, आपके कोई 50, 60, 70 लोग आपके फौजी और अफसर शहीद हो गए, और आप ये टेररिस्ट अटैक्स चल रही हैं। तो अगर आपका ये ख्याल था कि वो आपकी मदद करेंगे और आपको ये खत्म कर देंगे, वो बिल्कुल होने नहीं जा रहा। अभी वो भी डिस्कस करते हैं आगे, अभी जो नए कदम उठाए जा रहे हैं। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी जो थी ये विज़-विज़ अफगानिस्तान, वो जो कामयाबी आपको नजर आ रही थी, मुझे तो अब नजर नहीं आ रही, मुझे तो प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। मगर इसके साथ साथ आपके तल्लुकात अमेरिका के साथ इतने खराब हैं, वो सैंक्शंस का सोच रहे हैं। आपके तल्लुकात यूरोपियन यूनियन के साथ इतने, वो भी सोच रहे हैं। आपके तल्लुकात ईरान के साथ ठीक नहीं है, आपके तल्लुकात रूस के साथ तो है ही नहीं खास, और आपके तल्लुकात सिर्फ चाइना है जिसके साथ ठीक है, मगर वहां भी अब खराब होने जा रहे हैं, क्योंकि सिपेक के ऊपर बहुत से सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, और आपने सिपेक को अहमियत नहीं दी, आपने उनके इंजीनियर्स को, उनके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को प्रोटेक्ट नहीं किया, वो भी नाराज होने शुरू हो गए हैं। अब आप वो पैसे आपने वो मांग रहे हैं अपने पैसे, आपके पास पैसे नहीं है उनको देने के लिए भी, और ऊपर से दुनिया जो है चाइना के खिलाफ होगी, और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा चाइना की तरफ जाते हैं तो दुनिया और आपको टाइट करेगी। तो आप, मैं समझता हूँ, इन नो मैन्स लैंड फंस गए। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी जो थी वो मैं समझता हूँ 100% फेलियर, कंप्लीट फेलियर, जिसकी वजह से आप आइसोलेशन में अब होते जा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही, मैशत चल नहीं रही है, पॉलिटिकल सिस्टम आपने जो बनाया वो फेल हो गया है, और अवाम बेचैन है, मीडिया बेचैन है, जुडिशरी बेचैन है। किसी स्टेज पे भी बहुत कुछ हो सकता है, और दुनिया आपसे खफा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये 3 बहुत बड़ी क्राइसिस है, पॉलिटिकल सिस्टम की, स्टेट के इदारों की, इकोनॉमी की, और फॉरेन पॉलिसी की। ये इसके बाद अगर अब भी ये ड्राइंग बोर्ड पे एस्टेब्लिशमेंट नहीं जाएगी, तो अब